بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق تعالی شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں اور آدمیوں میں سے نبی اور رسول بھیجے تاکہ ان برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام کو پہنچائے، اور الست بربکم کا بھولا ہوا وعدہ ان کو یاد دلائے اور اپنی حجت ان پر تمام کرے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ کے بعد مخلوق کو اطاعت خداوندی میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رسول اور نبی چونکہ انسان ہی ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری صورت اور دوسرے انسانوں کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالی شانہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے جو ان کی صداقت کی دلیل اور برہان ہوں، جیسا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا کہ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ عصا اور ید بیضاء کا معجزہ تیرے پروردگار کی طرف سے تیری رسالت کی روشن دلیلیں ہیں۔ ہر دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے اور جیسا دعویٰ اسی کی مناسب دلیل چاہیے۔ بس جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فرستادہ خداوندی ہوں اور اس کا سفیر ہوں اور اس کے احکام اور ہدایات لے کر آیا ہوں، لہذا اس کی صداقت ثابت کرنے کے لیے غیبی طور پر ایسے امور کا ظہور ضروری ہے جس کی مثل لانے سے مخلوق بالکل مجبور اور معذور ہوتی ہو، اور مخلوق ان خارق عادت امور کو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہوا دیکھ کر یہ یقین کر لے کہ یہ تائید ربانی اور کرشمہ یزدانی ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے بلا کسی سبب ظاہری کے اس مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، اور دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ معجزہ جو ظاہر ہو رہا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، معاذ اللہ رسول کا فعل نہیں، اور نہ رسول کے ارادے اور اختیار کو اس میں کوئی دخل ہے، اور نہ کسی صناعی اور جعلی تدبیر سے وقوع میں آیا ہے، بلکہ محض قدرت خداوندی سے ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ایسا کرشمہ دکھلانا انسانوں کی قدرت اور صنعت اور تدبیر سے باہر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص معید من اللہ ہے اور اسی کے اتباع سے بندہ اللہ تعالی تک پہنچ سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے دامن پکڑنے میں ہے۔ معجزے کو دیکھتے ہی بشرطے کے دل میں اناد اور حسد اور کجی نہ ہو، نبی کے سچے ہونے کا بے اختیار دل کو یقین آ جاتا ہے، اور نفس اس کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اندرونی طور پر نفس میں انکار اور تکذیب کی مجال نہیں رہتی۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت اور پیغمبری ختم ہوئی، جن کی پیغمبری سے دین کامل ہو گیا اور مکارم اخلاق پورے ہو گئے۔ جب یہ مقصود حاصل ہو گیا اور دین اور اخلاق دونوں پورے اور کامل ہو چکے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور دین کے علماء جو اسلام کے مددگار اور محافظ ہیں، قیامت تک اسلام کی نگہبانی اور اس کی اشاعت کے واسطے کافی ہوئے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا۔ پس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا وجود فالتو اور بیکار ہے۔ حق تو یہ ہے کہ نبی امی فداہ نفسی و امی و ابی کے لیے کسی معجزے اور نشان کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزہ اور آپ کی صداقت کا نشان تھی۔ لوگ سیرت دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے لوگ صورت دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ اور احوال و اعمال اور عادات و خصال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام اور تدبیر خلائق اور سیاست ملکیہ پر نظر کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف طبیعتوں اور متضاد مزاجوں کو ایک قانون الہی کا شیدائی اور فدائی بنا دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اس بات کے لیے کافی اور وافی تھے، لیکن ہم ان ظاہری امور کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کچھ باطنی نشانات یعنی کچھ معجزات بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ کسی ادنا عقل والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں ذرہ برابر شک اور گنجائش نہ رہے۔ تعداد معجزات۔ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 تک پہنچے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1200 تک پہنچتے ہیں، اور بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 ذکر فرمائی ہے، اور ائمہ حدیث نے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے دلائل النبوہ امام بہیقی اور امام نعیم کی، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے نام سے ایک مستقل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں لکھی ہے، جس میں 1000 معجزات ہیں۔ معجزات کی اقسام۔ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ 2 قسم کے ہیں، ایک عقلی اور ایک حسی۔ عقلی وہ ہیں جن کے سمجھنے میں عقل درکار ہوتی ہے، اور اس قسم کے معجزات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کہ دانشمند اور فہیم ہوتے ہیں، اور معجزات حسیہ وہ خارق عادت امور ہیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے۔ ایسے معجزات کے طلبگار اکثر وہی ہوتے ہیں جن کو عقلی اصول سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا یا ضدی اور انادی ہوتے ہیں۔ معجزات عقلیہ۔ پہلا عقلی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اور ایسے بے مثال اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ و جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمیہ و عملیہ ہیں۔ اہل عقل کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل عقلی تھی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کرتا، وہ اس بات پر یقین کر لیتا کہ جس ذات بابرکات میں ایسے اخلاق اور اعمال اور ایسے کمالات علمیہ و عملیہ جمع ہوں جو نہ کسی نے دیکھے ہوں اور نہ سنے ہوں، وہ ذات بلا شبہ برگزیدہ خداوندی ہے۔ دوسرا معجزہ، قرآن کریم۔ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور موجز کتاب یعنی عاجز کر دینے والی کتاب قرآن کریم عطا فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ دائمی ہے، جو حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ اور حکمت اخلاق اور تدبیر اور سیاست ملکیہ اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے علوم و معارف کا ایک بے مثال خزینہ اور گنجینہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی موجز اور لاجواب کتاب کا ایک امی شخص کی زبان سے ظاہر ہونا کہ جس نے نہ کسی استاد سے تعلیم پائی اور نہ کسی مکتب کا دروازہ جھانکا اور نہ کسی عالم اور حکیم کی صحبت اٹھائی، سوائے وحی ربانی اور تعلیم یزدانی اور الہام رحمانی اور القائے غیبی و آسمانی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کی جانب زوال اور انقطاع کو راہ نہیں، اور ایسے تواتر سے منقول ہے کہ ایسا تواتر دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، اور ایسے لاجواب علوم و معارف کا خزینہ ہے کہ بڑے سے بڑے حکماء اور مدعیان عقل اس کا جواب نہیں لا سکتے۔
کیا با اعتبار فصاحت و بلاغت کے، اور کیا با اعتبار علوم و معارف کے، اور کیا با اعتبار تحریف و تبدل سے محفوظ رہنے کے۔ کسی چیز میں بھی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گی۔ اب ہم اس سے زیادہ کیا کہیں جو خود قرآن 1300 برس سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمت ہو وہ میرا جواب لکھ دے، مگر آج تک کسی کا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی ہی سی صورت کا مثل پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت سے لے کر اب تک ہر قرن اور ہر زمانے میں عربی زبان کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء جو دین اسلام کے مخالف تھے اور ہیں، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تیسرا عقلی معجزہ۔ حافظ طوربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، جس میں غور کرنے سے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے حال میں ایک یتیم تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوت تھی جس کے ذریعے لوگوں کو اپنی بات منواتے، نہ صاحب مال و جاہ تھے کہ اس کا لالچ اور طمع دے کر قریش کو فریفتہ کرتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سلطنت اور ریاست کے مالک اور وارث تھے کہ لوگ بطمع روزی و حصول جاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور بے یار و مددگار تھے۔ کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اتفاق نہ تھا، حتیٰ کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن جان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے منادی بن کر آئے اور تمام جزیرہ عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا، اور غارت گری اور زناکاری اور مردار خوری وغیرہ وغیرہ اس قوم کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ظاہر ہوئی تو یک بارگی ان کا حال بدل گیا، اور سب یک دل اور یک زبان اور یک جان ہو کر دین حق پر متفق ہو گئے، اور ان کی حرص اور طمع اور شہوت رانی اور تمام برائیاں یک لخت مبدل بمکارم اخلاق اور محاسن اعمال ہو گئیں، اور دین حق کے اتباع میں ایسے سرشار ہوئے کہ اس کے لیے مشقت اور درویشی اور اہل و عیال کی مفارقت کو اختیار کیا، اور اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں پانی کی طرح بہا دیا، جس میں کسی دنیاوی غرض کے شائبے کا بھی احتمال نہیں، اور اس ناہنجار قوم کو اس قابل بنا دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں کو بیک وقت زیر و زبر کر دیا، اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ڈال دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انسان جب ان حالات اور انقلابات میں غور کرے تو وہ بیقین جان لے کہ ایسے کارہائے نمایاں کسی عقلی اور فکری تدبیر سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آدمی کی قوت اور سعی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کرشمہ یزدانی اور تائید آسمانی ہے کہ خداوند علیم و قدیر کے حکم کے سوا ممکن نہیں، اور بندے کے کسب اور اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس جانب اشارہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، سورہ انفال کی آیت نمبر 63، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس ناہنجار قوم میں ممانست اور موافقت پیدا کرنے کے لیے روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ چوتھا عقلی معجزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تورات اور انجیل
کے سامنے علل اعلان یہ بیان فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ظہور اور بعثت کی خبر تورات اور انجیل میں دی ہے، اور انبیاء سابقین علیہم السلام نے یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے جن کی نبوت تمام انس و جنس کے لیے یکساں ہوگی، اور اہل کتاب تم کو اس کا علم ہے، لہذا تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے اور اس حجت کے بعد بہت سے اہل کتاب ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہی نبی برحق ہیں جن کی تورات و انجیل میں پہلے خبر دی گئی ہے، اور بہت سے اہل کتاب باوجود اس علم کے حسد کی بنا پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے علماء اہل کتاب ان بشارات کو نقل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اہل مکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا زمانہ قریب آن پہنچا ہے۔ ان کو یہ خوف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے ایمان نہیں لائے، مگر یہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ قرآن کریم کی ان آیات کی تکذیب کر سکے جن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، بلکہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ فتح میں آتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور علماء اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکے کہ معاذ اللہ قرآن کریم کی یہ خبر غلط ہے اور تورات اور انجیل میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی بشارت مذکور ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے۔ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں کہ اس نبی امی کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے، تو اس وقت ملک میں ہزارہا علماء یہود و نصارہ موجود تھے۔ اگر قرآن کریم کا یہ دعویٰ غلط ہوتا تو علماء یہود و نصارہ اس غلطی کو فاش کرتے تاکہ جو یہودی اور نصرانی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور آئندہ کو کوئی یہودی یا عیسائی اپنا دین چھوڑ کر مسلمان نہ ہو جائے۔ پانچواں عقلی معجزہ۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت تمام دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی اور قسم قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھی۔ اس وقت زیادہ تر دنیا میں 6 مذاہب رائج تھے۔ اول مذہب مجوس، جو ایران اور فارس سے لے کر خراسان اور ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ کسریٰ کی حکومت اس مذہب کی سرپرست تھی۔ مجوس 2 خدا کے قائل تھے، یزدان اور اہرمن، اور آگ کی پرستش کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور بیٹی اور بہن سے نکاح کرتے تھے، پھوپھی اور خالہ کا تو ذکر ہی کیا۔ دوم مذہب عیسوی، یہ مذہب شام اور عراق وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا۔ کیسر روم چونکہ مذہباً عیسائی تھا اس لیے یہ مذہب شاہان روم کی سرپرستی میں نشوونما پا رہا تھا۔ یہ لوگ تثلیث اور ابنیت اور الوہیت مسیح اور کفارہ کے قائل تھے۔ تیسرا مذہب یہود، جو تورات کو مانتے تھے مگر ضد اور تکبر کا یہ عالم تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور علماء کو نصیحتوں پر قتل کر ڈالنا ان کا دستور ہو گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ۔ یہود اکثر یمن اور خیبر اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں رہتے تھے۔ حب جاہ و مال اور دین فروشی اور مسائل پر رشوت ستانی اور صحف انبیاء علیہم السلام میں تحریف ان کا خاص شعار تھا۔ چوتھا مذہب مشرکین یعنی بت پرستوں کا مذہب، جو بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ مذہب جزیرۃ العرب اور ہندوستان میں عام تھا۔ پانچواں مذہب سائبین، جو روحانیت کے قائل تھے اور کواکب اور نجوم کی پرستش کرتے تھے۔ یہ مذہب حران اور عراق میں زیادہ رائج تھا۔ نمرود کے زمانے میں لوگ زیادہ تر اسی مذہب کے تھے، جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
حق تعالی شانہ کے اس ارشاد ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت میں انہی 5 مذاہب کا ذکر فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں رائج تھے۔ اور چھٹا مذہب دہریہ، گزشتہ آیت قرآنیہ میں جن 5 مذاہب کا ذکر ہے وہ تو مشہور تھے، ان کے علاوہ ایک فرقہ دہریہ تھا جس کا قول حق تعالی نے یہ نقل فرمایا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور جا بجا قرآن کریم میں فرقہ دہریہ کا رد مذکور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں اس وقت یہ مختلف مذاہب موجود تھے، اور سلاطین اور امراء اور والیان ریاست کی سرپرستی میں پرورش پا رہے تھے، اور دین اسلام ان سب ادیان اور مذاہب کے خلاف تھا، اور جو اس مذہب اسلام کو لے کر آیا وہ ایک یتیم اور بے کس اور امی تھا۔ اس نے مبعوث ہونے کے بعد دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ہر ملت اور ہر مذہب کا دلائل اور براہین سے ایسا رد کیا کہ دنیا حیران رہ گئی، اور بڑے بڑے زیرک اور عقلاء اور فضلاء یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے ہوئے، مگر تمام فضلاء مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دلیل اور برہان پر نقض نہ وارد کر سکے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی مذاہب باطلہ کی تردید اور ابطال سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس امر کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ملہم من اللہ اور معید من اللہ تھے، اس لیے کہ باوجود امی ہونے کے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے حق کو ثابت کر دینا اور دنیا کے تمام مذاہب کو دلائل سے باطل کر دکھلانا بغیر الہام ربانی اور تائید رحمانی ناممکن اور محال ہے۔ 13 سال کی مسلسل دعوت و تبلیغ کے بعد جب دنیا پر حق واضح ہو گیا اور کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے 1 سال بعد بحکم خداوندی معانی دین حق سے جہاد و قتال کا آغاز فرمایا، اور حسب وعدہ خداوندی مظفر و منصور ہوئے، اور ان غزوات و سرایا میں تائید غیبی کے وہ عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہوئے کہ دشمنان حق ان کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ اس بے سر و سامانی میں یہ حیرت انگیز کامرانی اور ساز و سامان والوں کی ان فقیروں اور درویشوں کے مقابلے میں ناکامی اور یہ ذلت اور رسوائی بغیر تائید آسمانی ناممکن اور محال ہے۔ بالآخر جب مجبور ہو گئے تو حق کے سامنے گردن ڈال دی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ چھٹا عقلی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا اور پھر ذرہ برابر اس کے خلاف نہ ہونا اور نہ ان کا غلط ہونا، اور انبیاء سابقین علیہم السلام اور سابقہ کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود تھے اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کانوں سے سن رہے تھے، اور منافقین اور مخالفین اور دشمنوں کے دلی خطرات اور خیالات کو برملا بیان کر دینا، جن کا حال حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، یہ سب اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص صاحب وحی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی پیشن گوئیاں محض عقل سے ناممکن اور محال ہیں۔ ایسی خبروں کا علم کہ جو عقل اور وہم اور قرائن اور دلائل سے کہیں بالا اور برتر ہو، سوائے وحی ربانی اور القائے یزدانی کے نہیں ہو سکتا۔ 7واں عقلی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستجاب الدعوات ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی صریح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ معجزات حسیہ،
حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عقلی اور باطنی نشانات کے علاوہ جن کو ہم بیان کر چکے ہیں بے شمار ظاہری اور حسی نشانات بھی عطا فرمائے جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، جیسے کفار مکہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا، جس سے تقریباً 1500 اصحاب سیراب ہو گئے اور سب نے وضو کیا اور بہائم یعنی جانوروں کو پانی پلایا اور پھر بقدر حاجت برتنوں اور مشکیزوں میں بھی بھر لیا اور تھوڑے طعام یعنی تھوڑے کھانے کا ایک لشکر عظیم کی سیری کے لیے کافی ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے درختوں کا حاضر ہو جانا اور شجر اور حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور زہر آلود بھنی ہوئی بکری کے دستی کا دسترخوان پر بولنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ مجھے تناول نہ فرمائیے، دشمنوں نے مجھ میں زہر ملا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اس کا رازدار اور اس کا نائب اور اس کا سفیر ہے، جو اس کے احکام اور ہدایات کو لے کر آیا ہے، اس لیے کہ قدرت خداوندی کے جو عجیب و غریب کرشمے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں وہ سفارت خداوندی کی شان اور امتیازی کے نشانات ہیں۔ قدرت بشریہ ان کرشموں کے ظاہر کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے۔ ایسے عجیب و غریب خوارق کا ظہور بدون تائید ایزدی ناممکن اور محال ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص معید من اللہ ہے اور اس شخص کو ایسی ذات بابرکات کی غیبی تائید حاصل ہے کہ جس کے دست قدرت میں طبیعات اور عنصریات فلکیات کی باغ ہے کہ جب چاہتا ہے تو اپنے اس برگزیدہ بندے کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو اس کی انگلیوں سے بلا سبب ظاہری کے چشمے جاری کر دیتا ہے تاکہ ماہرین طبیعات اور شیفتگان اسباب و علل کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ذات ایسی بھی ہے جو کسی سبب اور کسی علت کی پابند نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ معجزات کے عنایات کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین آ جائے اور نبی کے حق میں یہ معجزات منصب سفارت کے لیے بمنزلہ سند اور دستاویز کے ہو جائیں۔